السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ود ارسلان کی سیریز مسلم سائنسدان۔ دوستو، علی ابن ربن ایران کے صوبہ تبرستان میں پیدا ہوا۔ وہ نسلاً اسرائیلی تھا اور پہلے خود بھی یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے اس کا شمار مسلم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس کے نام علی بن ربن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے والد کا نام ربن ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے والد کا نام سہل اور لقب ربن تھا، اس لیے بعض تذکرہ نگاروں نے اس کا نام علی بن سہل بن ربن لکھا تھا۔ وہ اپنی نیک نفسی اور ہمدردی کے باعث اپنی قوم یہودیوں میں اتنا مقبول تھا کہ وہ اسے ربن کہہ کر پکارتے تھے، جس کے معنی ہمارے آقا کے ہیں۔ سہل بن ربن پیشے کے لحاظ سے طبیب تھا، لیکن طب کو اس نے کبھی پیسہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا۔ وہ غریبوں سے کسی قسم کی فیس نہیں لیتا تھا، بلکہ ان کو ادویات بھی اپنے پاس سے بلا معاوضہ دیتا تھا۔ البتہ وہ امیر لوگوں سے وہ صرف اتنا پیسہ لیتا تھا جس سے اس کے خیراتی شفا خانے کے مصارف پورے ہو سکیں۔ سہل ربن کے نامور فرزند علی بن ربن کا پورا نام ابو الحسن علی بن سہل ربن تبری تھا۔ اس کی ولادت 775 عیسوی میں ہوئی۔ علی بن ربن کی زندگی کا ابتدائی زمانہ مروہی میں گزرا، جہاں اس نے اپنے فاضل باپ سے طب اور فن کتابت کی تعلیم پائی اور ان دونوں میں مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ اس نے سریانی اور یونانی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کی۔ علی بن ربن جس ریاست میں رہتا تھا، اس کا والی ایک ایرانی شہزادہ مازیار بن کارن تھا۔ اگرچہ مازیار اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں قدیم ایرانی سلطنت کے مٹ جانے کا غم تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ تبرستان پر سلطنت عباسی کی بالادستی قائم نہ رہے۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے 2 مرتبہ کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے مامون الرشید کے زمانہ میں بغداد کی مرکزی حکومت کو خراج دینا بند کر دیا اور اپنی ریاست کی آزادی کا اعلان کر کے بارگاہ خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ علی بن ربن نے اس موقع پر مازیار کو سمجھایا کہ اس بغاوت میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ علی بن ربن کا خیال درست نکلا۔ چنانچہ مازیار کی بغاوت کے بعد خود اس کے بہت سے سردار جو مرکزی حکومت کے وفادار تھے اس کے خلاف ہو گئے۔ مازیار اس صورت سے گھبرا گیا، چنانچہ اس نے علی بن ربن کو بلا کر اس بات پر مامور کیا کہ وہ مامون الرشید کے دربار میں جائے اور مازیار کی خطاؤں کو بارگاہ خلافت سے معاف کرائے۔ علی بن ربن نے اس مشکل ترین سیاسی کام کو اس خوش اسلوبی سے سر انجام دیا کہ مامون الرشید نے نہ صرف مازیار کو معاف کر دیا بلکہ اسے دوبارہ تبرستان کا والی مقرر کر دیا۔ دوستو، مازیار اس کارنامے سے خوش ہوا اور اسے اپنا وزیر سلطنت بنا لیا۔ ایک طبیب اور فلسفی کی زندگی میں یہ ایک انقلاب عظیم تھا۔ علی بن ربن نے اس نئے منصب پر بھی اپنی لیاقت کا ثبوت دیا اور اپنے حسن انتظام سے تمام ملک میں امن اور خوشحالی کا ثبوت دیا۔ مازیار کی وفات کے بعد علی بن ربن کا عہدہ وزارت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، چنانچہ اس نے رے میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں مکتب شروع کر دیا۔ یہاں اس کی ملاقات زکریہ الرازی سے ہوئی، جو رے کا رہنے والا تھا۔ زکریہ الرازی نے ابتدا کی تعلیم علی بن ربن سے حاصل کی، مگر بعد میں اپنے تجربے اور مشاہدے سے اس فن میں اتنا کمال پیدا کیا کہ اس کے زمانے میں کوئی بھی طبیب اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ علی بن ربن کا ترا امتیاز صرف یہی نہیں کہ وہ اسلامی دور کے طبیب
طبیب اعظم اور رازی کا استاد تھا، بلکہ اس کی حقیقی شہرت اور عظمت کا باعث یہ ہے کہ وہ عربی زبان کے پہلے طبی انسائکلوپیڈیا کا مصنف ہے۔ اس کی یہ نادر تصنیف، جس کا نام اس نے فردوس الحکمت رکھا، طب کی تمام شاخوں پر حاوی ہے۔ فردوس الحکمت اگرچہ اس نے عربی میں لکھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کا ترجمہ سریانی زبان میں بھی کرتا جاتا تھا، جس سے اس کتاب کا ایک سریانی ایڈیشن بھی مرتب ہو گیا۔ فردوس الحکمت کے علاوہ علی ابن ربن کے قلم سے متعدد کتابیں نکلیں، جس میں سے 2 کتابیں دین و دولت اور حفظ و صحت اس زمانے سے محفوظ ہیں۔ اس کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی ابن ربن کو نہ صرف طب، فلسفہ، ریاضی، حیت پر عبور ہے، بلکہ اس کی تحقیق پر اس کا پایہ بلند ہے۔ اس کے علاوہ اس کو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے مذہبی لٹریچر سے واقفیت حاصل ہے۔ فردوس الحکمت ایک اعلیٰ قسم کی کتاب ہے جو بڑے سائز کے 550 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ اگر طب ہے، مگر اس میں ضمناً موسمیات، حیوانیات، علم تولید، نفسیات اور فلکیات پر مقامات حاصل ہیں۔ فردوس الحکمت کی تکمیل کے لیے علی بن ربن کو تقریباً 15 برس کا ایک طویل عرصہ لگا۔ آپ کی وفات 870 عیسوی میں ہوئی۔